ایک عالم دین اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تاریخ کے سینے میں دفن کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا انسانی عقل کے بس میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی دین کے مطالعے میں گزاری، لیکن 2018 کے اس ایک رات نے کائنات کو دیکھنے کا میرا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ میرے سامنے کوئی عام سائل نہیں بلکہ آگ سے پیدا ہوا ایک ایسا وجود بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن اور زبان پر وہ داستان تھی جس کی جستجو میں بڑے بڑے اولیاء رہے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک ایسا جن ہے جس نے زمانے کے سب سے پراسرار مسافر یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں صدیاں گزاری ہیں۔ اے مولانا، تم کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میں نے خضر کے ساتھ 500 سال گزارے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ قصہ سنانے جا رہا ہوں جو اس جن نے مجھے سنایا، ایک ایسی داستان جو سمندروں کی گہرائیوں سے شروع ہو کر انسانی تاریخ کے گمنام گوشوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کسی کتاب میں نہیں بلکہ صرف ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں خضر علیہ السلام کی ہمراہی نصیب ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام مولانا عبدالحی ہے اور میں ایک طویل عرصے سے قدیم مخطوطات اور تاریخ انبیاء پر تحقیق کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ 2018 کی ایک سرد رات کا ہے جب میں اپنے حجرے میں اکیلا بیٹھا ایک پرانی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور چاروں طرف ایسی خاموشی تھی کہ میرے قلم کے چلنے کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ اچانک کمرے کی ہوا بوجھل ہونے لگی، چراغ کی لو تڑپی اور دیواروں پر بننے والے سائے غیر قدرتی طور پر لمبے ہونے لگے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، حالانکہ حجرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے ایک نحیف مگر انتہائی طویل قامت شخص کھڑا تھا جس کا لباس صدیوں پرانا معلوم ہوتا تھا اور اس کی آنکھیں انسانی آنکھوں جیسی نہیں تھیں، ان میں ایک عجیب سی چمک اور گہرائی تھی۔ میرا پورا بدن لرز اٹھا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ وہ شخص مسکرایا، اس کی آواز میں ایسی گونج تھی جیسے وہ کئی صدیوں کے فاصلوں سے بول رہا ہو۔ اس نے کہا، مولانا ڈریے مت، میں آپ کی کتابوں میں موجود وہ کردار ہوں جسے آپ جن کہتے ہیں۔ میں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں بلکہ ایک قرض اتارنے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ برسوں سے اس ہستی کے نشانات ڈھونڈ رہے ہیں جن کی قدم بوسی کا شرف مجھے حاصل رہا ہے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس مٹی کے سب سے بڑے راز کی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ میں نے ان کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے جب دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا، اور آج میں آپ کو وہ داستان سنانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس جن نے اپنے قدموں پر سر جھکایا، ایک گہرا سانس لیا اور پھر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے حجرے کی دیواریں غائب ہو رہی ہیں اور میں وقت کے کسی دوسرے رخ میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے آدم کی اولاد، میرا نام زوبا ہے اور میری عمر کا حساب تمہارے کیلنڈروں کے بس میں نہیں۔ میں نے وہ دور دیکھا ہے جب زمین پر تمہاری تہذیبوں کا نام و نشان نہ تھا، اور میں نے وہ بستیاں اجڑتے دیکھی جن کا ذکر آج تمہاری تاریخ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ میری زندگی کے کئی سو سال غفلت اور سرکشی میں گزرے، یہاں تک کہ وہ دن آیا جس نے میری تقدیر بدل دی۔ میں اس وقت بحیرہ روم کے ایک ویران جزیرے پر موجود تھا جہاں ہم جیسے سرکشوں کا ٹھکانہ تھا۔ ایک شام جب سورج سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا، میں نے ساحل پر ایک تنہا شخص کو دیکھا۔ وہ کوئی جن نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا، لیکن اس کے گرد ایک ایسا نورانی حالہ تھا جو میں نے پہلے کبھی کسی بشر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت سکون سے سمندر کے کنارے چل رہے تھے، گویا لہریں ان کے قدم چومنے کے لیے بیتاب ہوں۔ میں نے اپنے تکبر میں سوچا کہ اس تنہا انسان کو ڈرا کر یہاں سے بھگا دوں۔ میں نے کھولناک شکل اختیار کی، بادلوں کی طرح گرج کر ان کے سامنے آیا اور زمین و آسمان کو ہلا دینے والی چیخ ماری، لیکن وہ شخص ذرا برابر نہ چونکا۔ انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ غضب بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ انہوں نے نہایت نرم آواز میں کہا، اے زوبا، کیا تو ابھی اپنی اوقات سے بے خبر ہے؟ کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تمہارے آبا و اجداد کو اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم ہوا تھا؟ میرا نام سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، میرا سارا جاہ جلال خاک میں مل گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے انسانی روپ دھارا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟
انہوں نے مسکرا کر فرمایا، لوگ مجھے خضر کہتے ہیں۔ مجھے زمین اور سمندروں کے ان راستوں پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ ایک ایسی ہستی اللہ کی زمین پر موجود ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے اور جسے علم لدنی عطا کیا گیا ہے۔ میں نے گڑ گڑا کر عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، میں اس سرکشی سے تھک چکا ہوں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میرا سفر کٹھن ہے زوبا، میں وہاں جاتا ہوں جہاں عقل کام نہیں کرتی، میں وہ کرتا ہوں جو ظاہر میں ظلم نظر آتا ہے مگر باطن میں رحمت ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لے لیا، اور پھر اس دن سے میرے اس طویل سفر کا آغاز ہوا جو صدیوں پر محیط تھا۔ ہم نے ایسے ایسے شہر دیکھے جو آج سمندروں کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ میں ان کے پیچھے ایک سائے کی طرح چلتا رہا۔ ایک بار ہم ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں قحط کا راج تھا، لوگ پیاس سے مر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب حضرت خضر علیہ السلام یہاں اللہ سے دعا کریں گے اور بارش ہوگی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بستی کے واحد کنویں میں مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا۔ میں چیخ اٹھنے والا تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ کئی سال بعد جب میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ جہاں کنواں بند کیا گیا تھا وہاں سے اب میٹھے پانی کی 7 نہریں پھوٹ رہی تھیں جنہوں نے پورے صحرا کو گلزار بنا دیا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ جن کی باتیں سن کر میرا سانس سا رک گیا، وہ جن اپنی آنکھوں میں موندے گویا صدیوں پیچھے جا چکا تھا، اور پھر اس نے اپنی داستان کا وہ حصہ شروع کیا جو عقل انسانی کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ اے ابن آدم، اے آدم زاد، تم نے اپنی کتابوں میں سکندر اعظم اور چشمہ حیات کی بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی، لیکن میں اس وقت وہاں موجود تھا جب سکندر اس پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ حضرت خضر نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے ساتھ ظلمات کے اس علاقے کی طرف سفر کروں جہاں روشنی کی رسائی نہیں تھی۔ ہم زمین کی تہوں میں اترتے گئے۔ وہاں نہ سورج تھا نہ چاند، صرف ایک عجیب سی نیلی روشنی تھی جو چٹانوں سے پھوٹ رہی تھی۔ خضر علیہ السلام خاموشی سے چل رہے تھے جیسے وہ ہر پتھر اور ہر موڑ سے واقف ہوں۔ اچانک ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہاں پہنچ کر خضر علیہ السلام نے وضو کیا اور پانی پیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، زوبا، یہ وہ مقام ہے جہاں قضاء اور قدر کے فیصلے ملتے ہیں۔ جس نے یہاں کا پانی پی لیا وہ سورہ اسرافیل تک مہلت پا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے سنا کہ ذوالقرنین کی فوج کی آہٹ قریب آ رہی ہے۔ ذوالقرنین جنون کی حد تک اس چشمے کا پیاسا تھا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے بندے، کیا آپ اسے راستہ نہیں دکھائیں گے؟ خضر علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، نصیب کا لکھا کوئی نہیں مٹاتا، یہ پانی صرف اس کے لیے ہے جسے قدرت نے چنا ہے۔ ذوالقرنین کے مقدر میں دنیا کی بادشاہت ہے، دوام نہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ذوالقرنین اور اس کے ساتھی اس چشمے سے محض چند غضلے کے فاصلے پر تھے۔ اگر ان کی آنکھوں پر ایسی دھند چھا گئی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر گئے اور اسے دیکھ نہ سکے۔ مولانا نے لمبا سانس لیا۔ ان کی آنکھیں اب بھی اس تحریر پر جمی تھی جو انہوں نے اس رات اس پراسرار ملاقات کے بعد لکھی۔ جن نے اپنی داستان کو مزید گہرا کرتے ہوئے کچھ ایسے واقعات چھیڑے جنہوں نے انسانی تاریخ کے رخ موڑ دیے ہیں۔ اے عالم دین، تم نے اصحاب کہف کا ذکر تو سنا ہوگا، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ جب وہ نوجوان اس غار میں ابدی نیند سو رہے تھے، وہ اس غار کی حفاظت پر کون مامور تھا؟ حضرت خضر مجھے اس پہاڑ کے دامن میں لے گئے جہاں وہ غار موجود تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، زوبا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وقت کے جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ اب قدرت انہیں رہتی دنیا تک ایسی نشانی بنانا چاہتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان سو رہے تھے اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ خضر علیہ السلام نے غار کے دھانے پر ایک ایسی ہیبت طاری کر دی کہ اگر کوئی انسان وہاں سے گزرتا تو اس کا دل خوف سے پھٹ جاتا۔ ہم وہاں کئی سو سالوں تک قیام پذیر رہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے سورج کی روشنی ان کے جسموں کو چھوئے بغیر دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتی۔ خضر علیہ السلام اکثر ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ان کے حق میں دعا فرماتے اور مجھے کہتے، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے وہ وقت کی رفتار کو تھام لیتا ہے۔ ایک بار ہم بابل کے ایک قدیم کنویں کے پاس سے گزرے۔ فضا میں جادو کی بو رچی ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام کے چہرے پر ایک خاص جلال تھا۔ انہوں نے زمین پر اپنا عصا مارا اور مجھے وہ تہخانہ دکھایا جہاں ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کا قصہ جڑا تھا۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے جادو انسانیت کے لیے ایک آزمائش بن کر اترا۔ انہوں نے چٹان پر کچھ الفاظ لکھے اور مجھ سے کہا، زبا یاد رکھنا، جادو صرف نظر کا دھوکہ ہے، جبکہ معجزہ حقیقت الہی ہے۔ انسان جب اللہ کو چھوڑ کر ان سفلی قوتوں کے پیچھے بھاگے گا تو وہ اپنی روح کا سودا کر بیٹھے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جگہ لرز رہی تھی، جیسے کوئی قید وجود باہر نکلنے کے لیے بیتاب ہو۔ خضر علیہ السلام نے وہاں ایک ایسا حصار قائم کیا جو قیامت تک کوئی جن یا جادوگر نہیں توڑ سکتا۔ ایک صدی گزری تو ہم ایک ایسی کشتی پر سوار تھے جس کا کوئی بادبان نہیں تھا۔ ہم ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جہاں درختوں سے پھل نہیں بلکہ جواہرات لٹک رہے تھے، لیکن وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ خضر علیہ السلام نے وہاں ایک پرانی قبر کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، یہ اس شخص کی قبر ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے تکبر کیا تھا، مگر آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں ایک دم میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے وہ کسی بہت قدیم اور خوفناک یاد کو کُرید رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور بولا، مولانا آپ نے عاد اور سمود کے قصے تو سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اس تہذیب کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام و نشان بھی زمین نے نگل لیا۔ ارم ذات العماد، ستونوں والا وہ شہر جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ ہم ایک ایسے صحرا سے گزر رہے تھے جہاں کی ریت سرخ تھی اور ہوائیں آگ کی طرح جھلساتی تھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام خاموشی سے ریت پر چل رہے تھے، جیسے وہ کسی خاص منزل کی طرف جا رہے ہوں۔ اچانک دھند کے پیچھے سے ایک شہر نمودار ہوا۔ وہ شہر نہیں بلکہ ایک طلسم تھا، سونے اور چاندی سے بنی دیواریں اور اتنے اونچے ستون جو بادلوں سے باتیں کرتے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا یہ جنت ہے جو زمین پر اتاری گئی ہے؟ خضر علیہ السلام کے چہرے پر دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فرمایا، نہیں زوبا، یہ جنت نہیں، یہ انسان کے تکبر کا سب سے بڑا مینار ہے۔ اس شہر کے حکمران شداد نے خدا بننے کی کوشش کی تھی، اور آج دیکھو یہاں پر کیا ہے۔ ہم شہر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، وہاں بازار سجے تھے، حوضوں میں شراب اور شہد بہہ رہا تھا اور لوگ ریشم و کمخاب کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، وہاں کوئی آواز نہ تھی، سب کچھ ساکت تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے ایک شخص کو چھونے کی کوشش کی تو وہ ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر گیا۔ خضر علیہ السلام ایک عظیم و شان محل کے سامنے رک گئے جہاں شداد کا تخت تھا۔ وہاں ایک کتبہ لکھا تھا جس پر درج تھا، میں نے یہ شعر اس لیے بنایا کہ میں موت کو شکست دے سکوں۔ خضر علیہ السلام نے اس کتبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، زوبا، جس وقت شداد اس شہر کے دروازے پر پہنچا اور اپنا ایک پاؤں رکاب سے نکال کر زمین پر رکھنا چاہا، اسی وقت ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کا ایک نظارہ تک نہ کر سکا۔ اسی لمحے زمین لرزنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے صحرا کی ریت ایک دیوہکل ازدہے کی طرح شہر کو نکل رہی ہو۔ خضر علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم پلک جھپکنے میں اس شہر سے باہر ایک پہاڑی پر کھڑے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں صرف ریت کے ٹیلے تھے۔ وہ ستونوں والا شہر ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ خضر علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، زبا، جب انسان مٹی سے بن کر مٹی پر اکڑنے لگے تو قدرت اسے مٹی ہی بنا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جو تہذیب اپنے رب کو بھول کر اپنی طاقت پر ناز کرتی ہے وہ تاریخ کے صفحوں سے ایسی مٹا دی جاتی ہے کہ آنے والوں کے لیے وہ صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جن کی گفتگو اب اپنے اختتام کے قریب تھی، لیکن اس کے لہجے میں اب پہلی جیسی اپنائیت نہیں بلکہ ایک عجیب سی لرزہ خیز سنجیدگی آ گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، مولانا، اب وہ بات سنیے جس کی وجہ سے مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ پیش گوئی ہے جو حضرت خضر نے مجھ سے اس وقت کی تھی جب ہم آخری بار دو سمندروں کے ملاپ پر ملے تھے۔ اس دن سمندر کی لہریں ساکت تھیں جیسے کائنات کسی بڑے حادثے کے انتظار میں سانس روک کر کھڑی ہو۔ خضر علیہ السلام نے ریت پر اپنا عصا مارا اور مجھ سے فرمایا، زوبا، یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا جب زمین پر وقت کی رفتار تیز ہو جائے گی، سال مہینوں جیسے اور مہینے دنوں جیسے گزرنے لگیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا اس وقت انسان بہت ترقی کر چکا ہوگا؟ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، ظاہر میں وہ آسمانوں کو چھوئیں گے لیکن باطن میں ان کی روحیں قید ہوں گی۔ وہ دور دھوکے کا دور ہوگا، لوگ ایسی مشینوں کے اسیر ہو جائیں گے جو ان کی سوچ کو مفلوج کر دے گی۔ علم بہت ہوگا مگر حکمت اٹھ جائے گی، عبادتیں بہت ہوں گی مگر خلوص ناپید ہوگا۔
انہوں نے سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب تم دیکھوگے زمین کا توازن بگڑ رہا ہے، دریا خشک ہو رہے ہیں اور انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے، تو سمجھ لینا اس فتنہ عظیم کا وقت قریب آ چکا ہے جس کا ذکر تمام انبیاء نے کیا ہے۔ وہ شخص دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے پاس مادہ پرستی کی وہ قوتیں ہوں گی جنہیں دیکھ کر کمزور ایمان والے اسے اپنا رب مان لیں گے۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا اس وقت آپ جیسا کوئی راہبر موجود نہیں ہوگا؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کے سپاہی ہر دور میں موجود رہتے ہیں صبح، لیکن اس دور میں حق کی پہچان صرف ایسے ہوگی جس کا دل نور الہی سے روشن ہوگا۔ جب فتنوں کی دھول اٹھے گی تو مخلص لوگ پہاڑوں اور ویرانوں میں پناہ ڈھونڈیں گے، اور وہ وقت ایسا ہوگا جب انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے آگ کے انگارے ہاتھ میں لینے پڑیں گے۔ جن نے یہ الفاظ کہے اور خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے مولانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مولانا، خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 2018 کے بعد سے وقت کی وہ گھڑی شروع ہو جائے گی جہاں ہر گزرتا دن ایک نئی آزمائش لائے گا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے کان نہ بھی کھلے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جن نے یہ قصے سناتے ہوئے ایک عجیب سی خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے اپنی گردن جھکائی اور دبی آواز میں کہا، میں نے ان کے ساتھ ایسی ایسی بستیاں دیکھیں جو ایک رات میں مٹی کا ڈھیر بن گئیں، اور ایسے ایسے گداگر دیکھے جو حقیقت میں زمین کے وارث تھے۔ میرا آخری سفر ان کے ساتھ اس وقت ہوا جب انہوں نے مجھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا اور نیچے پھیلتی ہوئی انسانی آبادیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، زوبا، اب میرا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ اب دنیا اس دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں انسان مشینوں کو اپنا خدا بنا لے گا اور سکون کی تلاش میں بھٹکے گا۔ تم جاؤ اور کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو جو ان حقائق کو سمجھ سکے۔ اسے بتانا کہ خضر آج بھی وہی ہیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، مگر اسے ڈھونڈنے کے لیے آنکھیں نہیں بلکہ دل چاہیے۔ جن نے اپنی بات ختم کی، ایک آخری بار مولانا کی طرف دیکھا اور ہوا کے ایک جھونکے کی طرح غائب ہو گیا۔ پیچھے صرف وہ خوشبو رہ گئی جو مولانا کی روح میں بس گئی۔ جن نے یہ قصہ ختم کیا تو میرے حجرے کی کھڑکی زور سے کھلی۔ ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے چراغ گل کر دیا۔ اندھیرے میں مجھے صرف اس جن کی دہکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے سرگوشی میں کہا، مولانا، میں نے ان کے ساتھ فرعونوں کے عروج و زوال دیکھے، میں نے بابل کے لٹکتے باغات کی تباہی دیکھی، اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب یونانی فلاسفر حق کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ خضر علیہ السلام ہر دور میں موجود تھے، کبھی ایک گداگر کے روپ میں، کبھی ایک ملاح کے بیس میں۔ وہ آج بھی آپ کے درمیان موجود ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔